صلی علی محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلی علی محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات پڑھیں محمد. سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیت مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100. ارشاد رب العزت ہوا، انسان مرنے کے بعد کی کیا حسرت کرے گا. اللہ نے انسان کے مرنے کی بعد کی حسرت کو بیان کیا ہے. رب ارجعون، اے بار الہ مجھے پلٹا دے. یہ نہیں کہا کون کہے گا، ہر ایک کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا. انسان حسرت کرے گا مرنے کے بعد. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے میرا اللہ مجھے واپس پلٹا دے تاکہ جو نیک کام چھوڑ آیا ہوں اپنے دامن میں اور نیکیاں لے کر، جن نیک کاموں کو ترک کر کے آیا ہوں وہ بجا لا سکوں یا مزید اور کر سکوں. لہذا یہ حسرت انسان مرنے کے بعد کرے گا. یعنی اب آنکھ کھل چکی ہے تو اس کے بعد یہ تمنا کر رہا ہے کہ اے بار الہ مجھے لوٹا دے، میں نیک اعمال کر کے آؤں گا. اس لیے تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب وہ موت کے بستر پہ سو جاتے ہیں تو اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں. پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے آگے کے لیے لے کے جانا کیا تھا اور ہم لے کر آئے کیا ہیں. تو یہ انسان موت سے پہلے جو غفلت کی زندگی گزارتا رہا ہے، جو غفلت کی نیند کی سوتا رہا ہے، دنیا کی آسائش میں، آرام میں، دنیا کی لذتوں میں، مادیات میں، یہی چیز ہم نے اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد بنا لیا ہے کہ ہم نے ہمارے ہاں معاشرے میں یہی ایک بڑھتا ہوا رجحان بڑھ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، ان کو اچھی جاب دلوانی ہے، پھر ہم نے اچھا بزنس سیٹ کرنا ہے، پھر ہم نے اچھے مکان بنانے ہیں،
پھر ہمارے لیے آسائش و آرام کی ہر چیز ہو، ہر چیز کی تمنا اور خواہش کر رہے ہیں، ہر چیز ہو۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کبھی یہ بھی تمنا کی ہے جو اللہ نے دین بھیجا ہے انبیاء کو یا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو، اس دین کا جو پیغمبر بنا کر بھیجا یا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو وارث بنا کر بھیجا، وہ دین کس لیے آئے؟ ہم تو صرف ان مادی وسائل میں اور ان چیزوں میں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری دنیا آباد ہو جائے، ہماری اولاد کی بھی دنیا آباد ہو جائے، آخرت کو کون آباد کرے گا؟ اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ اچھی زندگی نہ گزاریں، اسلام کہتا ہے آپ اپنی شان اور اپنی ضرورت کے مطابق اپنی زندگی آپ کر سکتے ہیں، آپ جائز جو آپ کی حاجات ہیں، جو خواہشات ہیں، حدود شریعت میں اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ نہ ہو کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کی نعمتوں میں دین اور آخرت کو بھول جاؤ۔ انسان کے پاس سارا کچھ ہو، دنیا و ما فیہا سب کچھ ہو، لیکن دین نہ ہو۔ اس لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں ان النوم علی المزابل خیر کثیر مع سلامت الدین۔ امام فرماتے ہیں گندگی کے ڈھیر پہ نیند کرنا، گندگی کے ڈھیر پہ نیند کرنا بہتر ہے جب تمہارے دامن میں دین کی سلامتی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں دین کی سلامتی اگر دنیا کے اجڑنے کے ساتھ ہے، تمہارا وہ دین اللہ کو قبول ہے۔ اگر تمہارے پاس اے سی والے کمرے ہوں، تمہارے پاس گاڑی ہو، تمہارے پاس بینک بیلنس ہو، تمہارے پاس جائیدادیں ہوں، تمہارے پاس سارا کچھ ہو، نہ جس میں تم اللہ کا حق ادا کرو نہ لوگوں کا حق ادا کرو، تو پھر ایسی زندگی بیکار ہے۔ امام فرماتے ہیں دین کی سلامتی ہے اور غربت کی زندگی گزار رہے ہو تو تمہارا وہ دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے جو زندگی گزار رہا ہے، زیادہ تر ہم غفلت کی زندگی میں گزار رہے ہیں، اولاد کی محبت میں بہت کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، اولاد کی محبت میں آئے تو دیکھا دین کا فیصلہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی نے مثلا سمجھایا آپ کا بیٹا دیکھیں یہ غلط کام کر رہا ہے، اب حق بنتا ہے جو آنے والا ہمیں نصیحت کر رہا ہے یا بیٹے کے بارے میں خبردار کر رہا ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے، ہم سامنے والے کو ڈانٹ دیتے ہیں، آپ کو کس نے حق کیا ہے، وہ ہمارا محسن بن کے ہے۔ حالانکہ علماء اخلاق فرماتے ہیں اگر آپ کا دشمن بھی آپ کو یہ تانا دے کہ آپ فلاں آپ کے اندر بری صفت ہے، تو آپ دشمن کا بھی شکریہ ادا کریں، اس نے دشمنی میں تانا دے کے آپ کو آپ کے عیب کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ بھی آپ کا محسن ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ مثلا تو جھوٹا ہے، تو انسان غصہ نہ کرے، علماء اخلاق فرماتے ہیں غور کرے، آئے میرے اندر یہ صفت جھوٹ ہے، اس نے کیوں کہا؟ تو لہٰذا ہم دیکھیں اپنے اندر جو غفلت کی زندگی میں ہم لے کے اپنے آپ کو چل رہے ہیں، اپنے آپ کو بیدار کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رحمہ اللہ۔ تو قرآن نے آواز دی رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مرنے کے بعد انسان حسرت کرے گا، بار الہا مجھے پلٹا دے،
میں نیک اعمال بجا لاؤں گا۔ اور آواز قدرت کیا آئے گی؟ کلا، ہرگز نہیں، اس کو واپس نہیں پلٹانا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ اس کی صرف باتیں ہیں، یہ جھوٹا دعوے دار ہے۔ اگر اس نے اعمال صالح کرنے ہوتے تو یہ دنیا میں پہلے نیک اعمال کر کے آتا۔ اب اس کو موقع دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بھی تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، لہذا ایسا نہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ قرآن کی آیت جو یہ خطاب کر رہی ہے کہ اے انسان، مرنے کے بعد آپ بھی یہ تمنا نہ کریں اے بار الہ مجھے واپس پلٹا دیں۔ آج ہم سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، واعظین سے سنتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، ہم نے کوئی مجلس سن لی، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لی کہ یہ صرف استغفار اور توبہ کر لینا یہ توبہ ہے؟ یہ توبہ نہیں ہے، یہ مکمل توبہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صرف آپ نادم ہوئے اسی محفل میں بیٹھ کے کسی گناہ پہ، بے شک توبہ ہے، لیکن توبہ مکمل کب ہوگی؟ جو ہماری زندگی میں جو واجبات چھوٹ چکے ہیں ان کی پابندی کرنے کا نام یہ توبہ ہے۔ مجلس میں آئے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ روزے چھوڑ چکے ہیں، جو لوگ جن کے ذمے خمس رہ گئے ہیں، جن کے ذمے ماں بہن کے حق رہ گئے ہیں، جن کے ذمے لوگوں کے حقوق رہ گئے ہیں، وہ توبہ کر کے پھر اس کے بعد ان تمام واجبات کو ادا کریں۔ جب وہ ادا ہوں گے یہ ہے مکمل توبہ۔ یعنی ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم آج سے نماز پڑھیں گے، تو پھر جو نمازیں قضا رہ گئی ہیں اس کی قضا کون کرے؟ وہ نمازیں ادا کریں۔ جو روزے رہ گئے ہیں، اس لیے وصیت واجب ہے۔ جو بندہ مریض ہو، شریعت کا مسئلہ ہے، اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا اس کے اوپر واجب ہے وہ وصیت کرے کہ میرے روزے رکھوائیں، میری نمازیں پڑھوائیں۔ اسلام میں وصیت واجب بھی ہے، یہ صرف مستحب نہیں ہے۔ ہم اپنی جائیدادوں کی وصیتیں کرتے ہیں، اپنے اموال کی وصیت کرتے ہیں، ہم اپنے واجبات کی وصیت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ان کی وصیت کرنی چاہیے۔ میرے ذمے کتنے روزے رہ گئے ہیں، میرے ذمے کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، میرے اوپر حج ہے یا نہیں ہے، میں نے خمس دینا تھا یا نہیں ہے، میں نے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، لوگوں کا حق دینا ہے یا نہیں دینا۔ یہ سارے وہ حقوق ہیں، یہ واجب ہے، یہ صحیح معنی میں توبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے کہ آیت اللہ سستانی اور تمام ہمارے فقہاء جو بلوغت سے پہلے نادانی میں بچے نے مثلا نقصان کیا، کسی کے ہاں سے پھل توڑا، کسی کے ہاں کسی کی کوئی نقصان کی کوئی چیز توڑ دی، بالغ ہونے سے پہلے اگر ولی کو علم ہو گیا تھا تو ولی پر واجب ہے جا کے مصالحت کرے۔ جن کے ساتھ بچے نے جن کا نقصان کیا تھا اس نے نہیں کیا، بچہ بالغ ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس کا نقصان کیا تھا، بچے پر اب بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر واجب ہے جا کر مصالحت کرے، ان سے معافی مانگے، ان کو راضی کرے۔ یہ توبہ یہ تب مکمل ہے۔ یہ انسان صرف زبان سے نہ کہہ دے بار الہ مجھے معاف کر دے، وہ آپ نے زبان سے معافی مانگی، لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، ان کو ادا کریں گے تب ہماری توبہ مکمل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہ اکبر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اور موت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ
آئیں تھوڑا اس میں غور کریں، اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے اس میں؟ اللہ کہہ رہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں، مختلف چیزیں چکھتے ہیں۔ صبح کو ناشتے میں بھی ساتھ میں چنے ہوتے ہیں تو ساتھ میں دہی بھی ہوتی ہے، دہی کا ٹیسٹ اور ہے اور چنوں کا اور ہے، تو آپ ٹیسٹ دونوں کا جدا جدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے سالن میں بھی مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو کیا موت کا ذائقہ بھی ہر ایک کے لیے مختلف ہوگا؟ ایک بندہ مریض ہے، اس کے منہ میں دوائیوں کا اثر اس کے لیے کڑوا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک صحت مند ہوتا ہے، اس کے لیے ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، حالانکہ وہی شخص پہلے ذائقہ اور رکھتا ہے، بیمار ہونے کے بعد ذائقہ، ایک شخص کے بھی دو ذائقے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا موت بھی ایسی چیز ہے کہ مختلف افراد کے اعتبار سے اس کا ذائقہ بھی مختلف ہو جائے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کہہ رہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ نے یہ خبر دی ہے، یہ نہیں کہا ہے سب کا ذائقہ ایک جیسا ہوگا، سب نے ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ ذائقہ کیسا ہوگا؟ وہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی جب روح قبض ہوتی ہے تو ان کو ایسی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے کہ جیسے زندہ انسان کے بدن سے اس کی کھال کو ادھیڑ لیا جائے۔ اب یہ کس قدر اذیت روح نکلتے وقت ہوئی، کہا کہ بعض کو جو اذیت ہوتی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ان کو چکی کے اندر جو ہے ڈال کر پیس دیا جائے، کس قدر انسان کا وجود کیما کیما ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں اس طرح سے اذیت ہوتی ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگوں کو موت کے وقت ایسے راحت ملتی ہے کہ جیسے ان کو شربت کا جام دیا جائے۔ تو اب یہ بھی موت کا ذائقہ ہے، شربت کا جام پلایا جا رہا ہے۔ یا پھر دوسری روایت میں امام فرماتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے وہ پھول سونگھتا ہے تو فرحت اور خوشبو محسوس کرتا ہے۔ مومن کی جب روح نکلتی ہے تو وہ ایسے اپنی روح میں سکون محسوس کرتا ہے، میں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو یعنی امام نے دو انداز بتائے روح کے نکلنے کی، یا تو کیفیت یہ ہوگی کہ پھول سونگھنے جیسی فرحت محسوس ہوگی اور شربت پینے کا ذائقہ محسوس ہوگا، یا پھر چکیوں کے پاٹوں کے درمیان پیسے جانے کی تکلیف اور زندہ بدن سے جلد کے اتر جانے کی تکلیف محسوس کرنا۔ اب امام سمجھا رہے ہیں اے انسان یہ تیرے اوپر ہے، تو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اپنے لیے ان دو راستوں میں سے کوئی راستہ اختیار کر لے۔ برائی کے راستے پہ اگر چلنا ہے تو پھر اس طرح تیری اذیت کے ساتھ روح قبض ہوگی، اور اگر تو خدا اور ہم آل محمد کا فرما بردار بن کر آئے گا تو پھر تیری روح اس طرح سے قبض ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا یہ انسان کے اوپر ہے، انسان دیکھے انسان اپنے لیے کیا کرے۔ دیکھیں ہم چھوٹا سا گھر اپنے لیے لینا ہو نا جی کسی نے، تو اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے لیے رہنے کا جو گھر رکھوں، جو میرے لیے گھر ہو میرے لیے مناسب ہو، ہوادار ہو، اس میں تمام آسائش ہو،
تمام آرام ہو. یعنی دنیا میں ہم اپنے لیے گھر، اپنی عارضی آرام کی جو جگہ ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ ملنی چاہیے جو آرام دہ ہو، جو پرسکون ہو، جو ہوادار ہو. ایسے کہ نہیں؟ یعنی عارضی زندگی کے لیے ہم اپنے گھر کو پرسکون بھی دیکھیں، پر آسائش بھی دیکھیں، اس کو راحت بخش بھی دیکھیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہماری آخرت کی زندگی ہے وہ پر آسائش نہ ہو، وہ پر راحت نہ ہو، وہ پر سکون نہ ہو. تو یہاں پر انسان عارضی دنیا میں رہنے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے انسان کئی سال لگا دیتا ہے، جمع کرتا ہے کہ اپنا گھر بناؤ، اس کے لیے محنت کرتا ہے. انسان کس قدر غافل ہے، کس قدر کم عقلی سے کام لے رہا ہے. عارضی دنیا میں جہاں پر رہنا ہے، جہاں پر رہنا ہی نہیں، چھوڑ کر جانا ہے، اس میں ہر قسم کی آسائش اور آرام، ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے. اور جو ہمیشہ کے لیے جو گھر ہے، جہاں پر جانا ہے پھر واپس پلٹ کر نہیں آنا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں کر رہا. یعنی تھوڑا سا عرصہ جس گھر میں رہنا ہے اس کے لیے ہم اتنا کچھ اکٹھا کر کے، محنت کر کے گھر بناتے ہیں، اور جس میں ہم نے جانا ہے پھر واپس نہیں آنا، اس کے لیے انسان کوئی عملی کام بھی نہیں کر رہا، نہ توجہ واجبات کی طرف ہے، نہ دین کی رغبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے. لہٰذا انسان کی یہ حسرت نہ رہ جائے میدان قیامت میں تک. اللہ نے یہ برزخ کے عالم کی کیفیت کو بیان کیا ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. عالم برزخ میں یہی خواہش کرتا رہے گا، مرنے کے بعد قبر میں یہی حسرت رہے گی، مجھے پلٹا دیا جائے، میں نیک اعمال بجا لوں گا. اور آواز قدرت کیا آئے گی؟ ہرگز نہیں، یہ اس کی صرف باتیں ہیں، یہ جھوٹا ہے. یہ اگر اس نے نیک اعمال کرنے ہوتے یہ پہلے کر کے آتا. لہذا دیکھیں نیک اعمال برزخ میں کس قدر فائدہ پہنچاتے ہیں. ملا ناراکی ہمارے ایک بہت عظیم عالم اور محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب الخزائن، اس میں یہ نقل کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت بار دیگر باواز بلند سلام اللہم صلی علی. ملا ناراکی اپنی کتاب الخزائن میں نقل کرتے ہیں، یہ اپنی جوانی کے ایام بہت عظیم ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں. یہ کہتے ہیں میرے والد اور کچھ ہمارے جو دوست تھے اہل علم، یہ عید کے دن، یہ ملا ناراکی، ان کے والد اور کچھ دوست عید کے دن ایک عالم دین کی زیارت کے لیے گئے. عید کے دن جب یہ پہنچے وہاں پر زیارت کے لیے، تو وہ دوست جو تھے عالم دین اپنے گھر میں موجود نہ تھے. اب انہوں نے، علماء کی ایک جماعت ہے، انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، کافی دور سے سفر کر کے گئے ہیں. انہوں نے سوچا کہ اس گھر کے سامنے جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہاں انتظار بھی کرتے ہیں اور مرحومین پر فاتحہ خوانی بھی کر لیتے ہیں. پہلے زمانے میں ہمارے پاس جو معصومین کے زمانے کی سیرت بھی حتیٰ کہ ملتی ہے کہ بعض ائمہ ہدی کے اصحاب قبرستانوں میں رہائش رکھتے تھے، مقبروں میں. زاہد لوگ، عبادت گزار لوگ، جو اس زمانے میں حجرے بنے ہوتے تھے اس میں مناجات کرتے تھے. یہ تو آج لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں.
تو لہذا زاہدین علماء قبرستانوں میں جا کر مناجات، گریہ، دعائے کمیل. اب یہ علماء قبرستان میں پہنچے، وہاں پر باتیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک عالم دین نے ایک صاحب قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آج جس کے پاس ہیں وہ تو نہیں ہے. انہوں نے مزاح میں کہا کہ اے قبر کے مردو، آج تم ہی ہماری میزبانی کر لو. یہ کہنا تھا یا ایک قبر سے آواز آئی، اگلے ہفتے اسی دن تم لوگ تشریف لے آنا میرے ہاں مہمان. اب جو انہوں نے سنا ایک مرتبہ، یہ گھبرا گئے. ہم نے ازراہ مزاح یہ بات کی، اور یہ تو سچ مچ ایک نے نہیں، دو نے نہیں، سب نے یہ آواز سنی کہ قبر سے آواز آئی ہے کہ اگلے ہفتے آپ لوگ میرے مہمان ہیں. اب یہ اہل علم ہیں، علماء ہیں، گئے واپس علماء سے مل بیٹھے. یہی سمجھا کہ شاید ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ آخری ہفتہ ہے. اب یہ سارے ملتا ہے کہ اپنے واجبات، مستحبات، ان چیزوں کی طرف توجہ دینے لگے. لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنے لگے. اگر کسی پر ہمارا کوئی حق رہ گیا ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے. دن گزرتے رہے. جب وہ آخری دن آیا، اس آخری دن کی صبح کو یہ ملا ناراکی کہتے ہیں، میں اور میرے والد، ہم چونکہ ایک ہی گھر میں تھے تو ہم دونوں سے ہی سالم. اب ہم نے کہا کہ جا کے ہم خبر معلوم کریں کہ دوسرے جو ہمارے ساتھ جو دوستان تھے، جو اہل علم، خبر معلوم کریں کہ آخر ماجرا کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا. ہم ایک کے پاس گئے، وہ بھی خیریت سے، پھر ہم دوسرے کے پاس گئے، پھر تیسرا. تو سارے جب ہم اکٹھے ہو گئے تو الحمدللہ سارے خیر و عافیت سے تھے. پھر سارے اتفاق کے ساتھ ہم پہنچے قبرستان میں. اب دیکھتے ہیں وہاں پر آخر ماجرا کیا ہے. کہتے ہیں جب ہم اسی قبرستان میں اس قبر کے قریب پہنچے اور ہم نے سلام کیا اور کہا کہ ہم آ گئے ہیں، جو ہمیں پچھلے ہفتے دعوت دی تھی، یا اتنی دیر میں قبر پھٹی اور ہمیں اپنے سامنے ایک بہت بڑا باغیچہ دکھائی دیا. یا ہم نے دیکھا کہ اس باغیچے کے اندر ایک بہت بڑا دروازے ہیں. ہم اندر سے داخل ہوئے. پھر ہم اندر جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، جو خوبصورت اور جس کی خدمت گزار موجود ہے. اس نے ہمیں میزبانی ہماری کی، اس نے کھانا ہمارے سامنے پیش کیا. جتنا ہم کھانا کھا رہے تھے ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا تھا. ہم نے از خود کھانا چھوڑ دیا. ہمیں طلب اور بھی تھی لیکن ہم نے خود چھوڑا، اور آج تک ایسا لذیذ کھانا، ایسے لذیذ پھل، ایسے لذیذ شربت ہم نے دنیا میں نہ پیے جو ہمیں وہاں عالم برزخ میں کھانے کو، پینے کو جو چیزیں ہمیں ملی. اب یہ وہاں پر جب بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ سارے علماء، کہ یہ ایک نورانی چہرے والا جوان، اور اس نے ہماری اتنی عزت و احترام کیا، آخر یہ ہے کون؟ انہوں نے پوچھا کہ اے بندے خدا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں فلاں علاقے کا قصاب، قصائی ہوں. وہ قصائی؟
وہ تو سیاہ، اس کی تو شکل اور تھی۔ کہا کہ یہ عالم برزخ میں تم مہمان ہو، اللہ کے حکم سے مجھے حسن سے آراستہ کر کے مجھے جوانی عطا کی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا میں وہ قصاب ہوں، اللہ کا فضل و کرم سے اللہ نے یہ حسن اور یہ جوانی عطا کی ہے۔ کہا کہ تم وہ قصائی ہو اور اتنا اللہ نے تجھے رتبہ عطا کیا کہ تو نے ہماری بھی مہمانی کی۔ آخر تمہارے پاس، تمہارے دامن میں وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تم پر یہ فضل کیا کہ تجھے عالم برزخ میں اتنی عزت اور عظمت بخشی اور پھر ہمیں بھی تیرا مہمان بنا دیا۔ کہا کہ میں تو واجبات کا پابند، صرف دو چیزوں کا میں خیال کرتا تھا، دو چیزوں کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ عزت اور کرامت عطا کی۔ کہا وہ کون سی؟ کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ چونکہ میں قصاب تھا تو میں نے کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی، جو جس کا حق ہوتا تھا وہ میں پورا پورا دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اپنے فائدے کے لیے میں گاہک کے ساتھ جو ہے وہ حرام کے ساتھ پیش آتا۔ تو آج ہم 1 روپیہ، 10 روپے، 100 روپے کی کسی کے ساتھ ہم کر لیں تو ہمارے لیے وہ باعث وبال بن سکتے ہیں۔ روایت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں میدان قیامت میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اپنے سارے نام اعمال ان کے پاس ہو چکے ہوں گے۔ یا پھر خدا کی طرف سے اعلان ہوگا اے ملائکہ اب آخری اعلان کرو۔ امام فرماتے ہیں ملائکہ اس نمازی، حاجی، روزے دار، اس کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو دکھا کر کہیں گے ایھا الناس، لوگوں دیکھو یہ نمازی، حاجی، روزے دار ہے، اس کا حق تمہاری گردن پہ بھی تو نہیں ہے، کسی نے اس سے حق تو نہیں لینا۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں اگر اس نے حق دینا ہوگا تو یہ وہاں ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ لوگ پھر اپنا حق کا مطالبہ کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے اے میرے اصحاب، تمہیں معلوم ہے میری امت کا سب سے بڑا غریب کون ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کسی نے کچھ بتایا۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ سارے غریب ہیں، لیکن میں مصطفیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا میری امت کا غریب وہ ہے جو حاجی ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، پرہیزگار ہو، واجبات کا پابند ہو۔ میدان قیامت میں جب آئے گا اس کے سارے نام اعمال قبول ہوں گے، لیکن جب نام اعمال سے فارغ ہو کے یہ جا رہا ہوگا، اسی اثناء میں ایک شخص آ کر کہے گا بار الہ اس شخص نے مجھے گالی دی تھی، تو اس وقت خدا کی طرف سے آواز آئے گی ہاں جی اس کو دو، وہ کہے گا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر خدا کی طرف سے آواز آئے گی اس کے نام اعمال سے اتنی نمازیں دے دو۔ دوسرا شخص آئے گا بار الہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، جی اس کے نام اعمال سے بھی نمازیں کاٹ کے اس کو دے دو۔ بار الہ اس نے میرا فلاں حق کھایا تھا، اس کے نام اعمال سے فلاں نے کی، اس کو دے دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ آتے جائیں گے اور اس سے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، فرشتے اس کے نام اعمال سے نیکیاں کاٹ کاٹ کے اس کو دیتے جائیں گے، اور اگر اس کے نام اعمال میں گناہ بچ گئے، نیکیاں ختم ہو گئی،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کے نام اعمال میں جو گناہ ہے وہ اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کس قدر نقصان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ شخص نام اعمال سے خالی ہو جائے گا، بد اعمال کا اعمال نامہ بدیوں کا بھر جائے گا، تو پھر خدا کی طرف سے حکم ہوگا اے ملائکہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا غریب یہ ہے، نمازی ہے، روزے دار تھا، حاجی تھا، پرہیزگار تھا، لوگوں کے حق کھانے کی وجہ سے اپنے سارے اعمال برباد کر بیٹھا۔ لہٰذا ایسا نہ ہو لوگوں کے حقوق ہمارے گردن پہ ہوں اور ہم صرف نماز واجب ہے، لیکن یاد رکھیں نماز سے پہلے لباس کا مباح ہونا واجب ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ تو کہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جو لباس آپ پہن کے آ رہے ہیں وہ بھی تو پاک ہو، وہ بھی تو مباح ہو ہمارے لیے، اس میں کسی کا حق نہ ہو۔ جو وضو ہم جس گھر سے کر کے آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بہن بھائیوں کا حق ہو وہاں پہ ہم وضو غسل کر کے آ رہے ہوں، وہ راضی نہ ہو، تو لہٰذا لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو پہلی چیز کون سی ہے؟ کہا پہلی چیز میں نے ناپ تول میں کمی نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، تو میری پہلی چیز جو قبر میں میرے کام آنے والی ہے وہ یہ ہے۔ تو لہٰذا مومن یہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اگر دکان پر ہیں تو کوشش کریں کمی پیشی کا خیال کریں، کسی کا حق ہمارے گردن پہ نہ رہ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک درہم صرف کھانے سے، ایک درہم کسی کا نہ حق کھایا ہے 40 دن تک نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ آج پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا پہلا کام کون سا ہے؟ ناپ تول میں کمی نہیں کی، لوگوں کا حق نہیں کھایا۔ کہا کہ دوسرا کام کون سا ہے؟ کہا کہ دوسرا کام یہ ہے میں جیسے ہی آذان کی آواز سنتا تھا، مؤذن کی آواز میرے کام میں آتی تھی، میں اپنا ترازو رکھ کے اللہ کے گھر کی طرف نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی۔ لہذا دوسرا کام کون سے ہے؟ نماز۔ کہا کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنتا تھا میں کیا کرتا تھا؟ مسجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ یعنی اول وقت میں نماز یہ قبر میں کام آنے والی نیکی ہے۔ اول وقت میں نماز کو اہمیت دیں، جو اس کی قبر میں بھی اول وقت میں نماز کی پابندی اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ آج نماز کو ہم لوگ بھی اہمیت نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ہیں نماز کو اہمیت نہیں دیتے؟ نماز کا ٹائم ہوا موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈراموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پروگراموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کو اہمیت نہیں دے رہے۔ نماز کو اہمیت دیں۔ آج ہم غیبت امام میں امام کو انتظار کریں سارے، کتنے لوگ ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ صدقہ بھی دیتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی جو ہے طرف سے بعض لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، بعض لوگ عقیقہ کرتے ہیں، امام کی سلامتی میں دعا پڑھتے ہیں، امام کی یاد میں آپ دعائے لطفہ پڑھتے ہیں۔ آپ کتنا اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں؟ امام کو یاد کرتے ہیں، امام کا ذرا میسج سنیں۔ امام وقت اپنے منتظر اور انتظار کرنے والے اپنوں کو یاد کرنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ ایک مومن جس کے اندر یہ تڑپ تھی، یہ پریشانی تھی، یہ خواہش تھی میں اپنے وقت کے امام کی زیارت کروں، امام سے کچھ حاصل کروں،
جب وہ امام کے نائب کے ساتھ امام کی خدمت میں آیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے محمد وحلِ اللہم صلی علی۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ امام کا دیدار کرنے والا مومن جب پہنچا، کس خواہش سے آیا؟ کہ میں اپنے وقت کے امام کا دیدار کروں، اپنے امام سے کچھ حاصل کروں۔ امام علیہ السلام نے کچھ کہے صرف یہی بات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام سے دیدار کا شوق تو رکھتا ہے، امام کی ملاقات کا شوق رکھتا تھا کہ میں امام کی زیارت کروں، لیکن امام نے ایک نصیحت وہ کر دی کہ جو اس کے اندر کمی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کے آتے ہی امام نے فرمایا، ملعون ملعون من اخر العشاء حتی تشتبک النجوم۔ آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو نماز عشاء کو اتنی دیر سے پڑھے کہ ستارے آسمان پہ آ جائیں۔ جہاں پر علماء محققین فرماتے ہیں کہ اشارہ مغرب کی نماز کی طرف ہے، کہ مغرب کی نماز کو یعنی اتنا دیر سے کر کے پڑھنا، یعنی نماز کا ٹائم جیسے ہی ہو آپ اول وقت میں نماز پڑھیں۔ اب امام زمان علیہ السلام فرما رہے ہیں ملعون ہے، امام کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ علیہ باللہ کسی کو گالی دیں ملعون، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، امام گالی نہیں دے رہے، یہ ملعون کہنا امام کا یہ گالی نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ گالی نہیں دے رہا۔ بعض نادان اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی تو قرآن میں گالی دی ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑانا ہے، یہ قرآن اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ لعنت، اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، یعنی اللہ کی رحمت سے جو دور ہے وہ جہنمی ہے، یہ معنی مراد ہے۔ امام جو کہہ رہے ہیں ملعون ملعون، یعنی وہ شخص رحمت خدا سے دور ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے، وہ جنت کے لائق نہیں، جہنمی ہے وہ جو نماز عشاء کو دیر سے پڑھتا ہے۔ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ملعون ملعون من اخر الغداء حتی تنقضی النجوم، آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو نماز صبح کو اتنی دیر سے پڑھے یہاں تک کہ آسمانوں سے ستارے غائب ہو جائیں، آسمانوں سے ستارے غائب ہو جائیں تب وہ صبح کی نماز پڑھے۔ امام زمان فرماتے ہیں یہ شخص ملعون ہے۔ اب یہ آنے والا شخص کون تھا؟ آنے والا شخص امام کا دیدار کرنا چاہتا ہے، امام کی تڑپ میں آیا ہے، امام کی زیارت کے شوق میں آیا ہے، امام کی محبت میں آیا ہے، لیکن امام علیہ السلام اس کو نصیحت کر رہے ہیں تیری دیر سے نماز پڑھنا ہم راضی نہیں ہیں، ہماری نگاہ میں یہ ملعونوں والا کردار ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے، ہم سے دور ہے تو۔ امام علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں آج ہم غیبت امام میں امام کا انتظار کریں، ہم کیسے زندگی گزاریں؟ نماز اول وقت میں ادا کیجیے۔ امام زمانہ علیہ السلام اپنی زیارت میں آنے والے کو پیغام دے کے ہم سب کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے انتظار کرنے والوں اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو، نمازوں کی وقت پر پابندی کرو۔ لہٰذا یہ نماز جو ہے یہ قبر میں کام آنے والی، اول وقت میں نماز کی پابندی کرنا۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، امام فرماتے ہیں اے ہمارے امام نے دنیا والوں کو میسج دے دیا، عام پیغام دیا، فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کا امتحان لو، ٹیسٹ لو، کب لو، کس مقام پر لو، کس جگہ پر لو،
فرمایا امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، نماز کے وقت ہمارے شیعوں کا امتحان۔ اگر اول وقت میں نماز پڑھتے نظر آئیں تو سمجھو جعفر صادق کی شیعہ ہیں، اگر اول وقت میں نماز نہ پڑھیں صرف دعوے دار ولایت ہو، وہ سب کچھ ہو سکتے، ہم آل محمد کی شیعہ نہیں ہو سکتے۔ امام نے بتا دیا ہمارا شیعہ وہ ہے جو اول وقت نماز کی پابندی کرے۔ لہذا یہ دو چیزیں اس قصاب نے کیا بتایا، دو چیزیں، ایک لوگوں کا حق، ایک نماز کی پابندی۔ دیکھیے نماز کی پابندی اس قدر اہم، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں کام کر لیں، فلاں کام کو اہمیت دے دیں۔ اس نماز کی پابندی کی اگر اہمیت کو دیکھنا ہے تو ذرا آئیں ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ کربلا میں کیا ہے، لاشوں پہ لاشیں گر چکے ہیں، لاشوں پہ لاشیں گر چکے ہیں۔ نماز ظہر تک کم سے کم 50 لاشیں اصحاب حسین کے میدان کربلا میں موجود ہیں۔ اجرکم علی اللہ زیادہ۔ لیکن نماز کی اہمیت اور عظمت کو دیکھیں، امام حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین ابن علی اس قدر نماز سے عشق رکھتا ہے کہ اپنے اصحاب باوفا کے لاشوں کو چھوڑ کر مصلی عبادت پہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اور فقط یہاں تک نہیں بلکہ امام کے سامنے کچھ کھڑے ہیں جو امام کی حفاظت کر رہے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے جو امام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے تھے وہ اشاروں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور امام جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، کس قدر یہ دین کی اہمیت کا پیغام دیا ہے امام حسین ابن علی نے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے امام حسین، ہے کربلا میں کتنے مصائب دیکھے، ہے ان مصائب میں ایک بھیا عباس علمدار، ہے عباس بھائی کی موت، ہے جس نے حسین کی کمر کو شکستہ کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، ہے عزادارو روایت کا جملہ، جب عباس علمدار آئے ایک خیمے میں، کیا دیکھا، ہے آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے ہے خالی مشکیزوں کو اٹھائے، کسی بچے نے اپنے منہ سے لگایا ہوا ہے، کسی نے اپنے رخسارے سے لگایا ہوا ہے، کسی نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے مشکیزیں خالی ہیں، بچے پیاس سے بلگ رہے ہیں۔ یہ عباس علمدار سے منظر دیکھا نہ گیا۔ نمی سکینہ کہتی ہے یا امی العباس، اے چچا جان، پانی لے کر آئیے اور میرا ششما بھی پیاسا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے عباس علمدار امام وقت کی اجازت سے رخصت ہوئے، ہے آپ نے فرات کا پہرا توڑا۔ جب آپ آئے نہر فرات میں، آپ نے مشکیزہ بھرا، ایک چلو پانی لے کر فَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ، ہے حسین کی پیاس، ہے عباس کی وفا۔ حسین عباس حسین کی پیاس کو یاد کر کے ہائے پانی چلو کا پھینک کر مشکیزہ اٹھایا، یا آ رہے خیام حسینی کی طرح بڑھنے لگے۔ یہ ایک شکی نے ایسا وار کیا آپ کا، ہائے دایا بازو شہید ہوا۔ جب آپ نے مشکیزہ بدلا، ایک دوسرے ملعون نے دوسری طرف سے وار کیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی عباس علمدار نے
مشکیزے کو اپنے دندان مبارک میں تھاما، بس ایک تمنا ہے یہ مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ یہ ایک ملعون نے تیر مارا، اب وہ تیر لگ رہا مشکیزے میں، بس عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے یہ ایک لعین نے بڑھ کر پیچھے سے ایک گرز مارا عباس علمدار کے لیے، سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، یہ ادھر سے آواز دی، یا خواہ اے بھیا حسین میری مدد کو آئیے، اجرکم علی اللہ۔ اے مولا حسین کتنی جلدی پہنچے، اور بلانے والا بھیا عباس ہو، اجرکم علی اللہ۔ اے حسین جب آئے، عزادارو روایت کہتی ہے، آیت اللہ اجتہادی نقل کرتے ہیں، امام حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو ایک جگہ سے سمیٹا، عباس علمدار کو ایک جگہ سے علم اٹھایا، آئے عباس علمدار کے پاس، آپ کا سر خاک سے اٹھایا یا آپ کے بالوں سے خاک کو صاف کرنے لگے، آپ کا سر گود میں رکھا۔ عباس علمدار نے کہا بھیا آقا ذرا میری آنکھ سے خون صاف کیجئے۔ امام نے اپنے دامن سے خون کو صاف کیا، یا عباس علمدار نے آقا حسین کی زیارت کی اور گریہ کرنا شروع کیا۔ اے مولا حسین فرماتے ہیں بھیا عباس روتے کیوں ہے؟ اب فرمایا مولا اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، آپ نے میرے سر کو خاک سے اٹھا کر اور بالوں سے خاک کو صاف کیا، ارے ایک وقت آنے والا ہے اور جب زہرا کا لال زین سے زمین پر ہوگا کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا، شمرنوں کے نیزہ پہ بلند کرے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو آخری جملہ سید عبدالرزاق مکرم نقل کرتے ہیں، عباس علمدار نے نصیحت کی، کہتے ہیں مولا مجھے خیمے نہ لے جائیے گا۔ اور بھیا عباس کیوں؟ کہا انی مستحل، اور مولا مجھے حیا آتی ہے اور میں ننھی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين